ڈیئر آڈینس، آج میں جس موضوع پہ بولنے جا رہا ہوں بہت ہی سنجیدہ اور چبھتا ہوا موضوع ہے، مگر ہر گھر کی کہانی ہے۔ میرے پیش نظر محض انسان اور انسانیت کی بھلائی ہے، نہ تو کوئی مخصوص انسان اور نہ معاشرہ۔ میرا موضوع ہے۔ شروع میں تھوڑی سی انگریزی ہوگی، باقی ساری گفتگو اردو میں ہی ہوگی۔ بنیادی طور پہ میں ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہوں اور انگریزی کا استاد ہوں۔ باقی معلومات کے لیے آپ اباؤٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری آڈیوز اور ویڈیوز دونوں ہی پسند آئیں گی۔ آج گفتگو کا موضوع ہے غصہ آپ کا بدترین دشمن۔ اینگر از دا ورسٹ اینیمی آف یورس۔ ڈیئر آڈینس، اس آڈیو میں غصے کے نقصانات اور اس پہ کس طرح سے قابو پانا ہے، اسے کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، ڈسکس ہوگا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اینگر از دا ورسٹ اینیمی آف یورس، یہ ہے آج کا موضوع، یعنی غصہ آپ کا بدترین دشمن۔ If you are patient in one moment of anger, you save 100 days of your life, said by حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر آپ غصے کے ایک لمحے میں اپنے اوپر قابو رکھو یا صابر رہو تو آپ اپنی زندگی میں 100 دنوں کا اضافہ کر لیتے ہو۔ ڈیئر آڈینس، life is so precious, we cannot buy a second of it by spending the whole wealth of the universe. پیارے سامعین، زندگی اس قدر قیمتی ہے کہ ہم پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیں تو اس کا ایک سیکنڈ بھی نہیں خرید سکتے۔ Do you believe that or not? Dear audience, غصہ کسی طور پہ بھی قابل تحسین نہیں ہے، اس لیے کہ فرمایا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، غصہ پاگل پن سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ آزما کر دیکھ لیجئے گا۔ غصہ جو ہے محض پاگل پن کا دوسرا نام ہے۔ ڈیئر آڈینس، اینگر از جسٹ اے میڈنس. It may discredit and distort your personality. It may devastate all your reputation, name and fame. People may hate you because of your anger, and you may lose your friends. Your anger, in fact, ruins all your virtues and merits. Dear audience, غصہ آپ کی شخصیت کو گہنا دیتا ہے، آپ کی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتا ہے، آپ کو دوسروں کی نظر میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اس لیے کہ غصے کی حالت میں انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اور ایسے میں انسان سے جو بھی فعل سرزد ہوگا وہ کبھی قابل تحسین نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، آج تک دنیا میں جتنی طلاقیں ہوئیں، میاں بیویوں میں علیحدگیاں ہوئیں، ظاہر ہے پیار و محبت سے تو کوئی علیحدہ نہیں ہوتا، وہ سب کی سب غصے کا شاخسانہ ہی تھیں۔ اس کے علاوہ قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑے، فسادات اور تمام تر جنگیں بھی غصے اور نفرت کا شاخسانہ ہیں۔ بس اسی پر اکتفا نہیں ہے اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ غصے میں انسان قتل کرتا بھی ہے اور قتل ہوتا بھی ہے۔ کیا آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہے؟ دونوں ہی صورتوں میں تباہی و بربادی خاندان والوں کا مقدر ہوتی ہے۔ خاندان والے بیچارے تباہ کو رہ جاتے ہیں۔ طلاق اپنے پیچھے کیا تباہی لاتی ہے، بچوں کی زندگی کس طرح سے برباد کرتی ہے، شاید ہی طلاق دینے والوں کو اس کا احساس ہوتا ہو۔ بچے رول جاتے ہیں، جیتے جی مر جاتے ہیں۔ بچے وہ پھول ہوتے ہیں جن کو ماں اور باپ دونوں کی محبت اور شفقت کی یکساں ضرورت ہوتی ہے۔ کاش
یہ حد سے بڑھ جانے والے اس کا ادراک کر سکیں۔ بالکل اسی طرح جنگیں اپنے پیچھے کیا تباہی لاتی ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جنگ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ غصہ، یہ پاگل پن انسان کی نسلیں ختم کر دیتا ہے۔ بات پھر بھی ڈائلاگ پہ ہی جا کر رکتی ہے۔ تو پہلے کیوں ڈائلاگ نہیں کیا جاتا؟ اگر سوجھ بوجھ سے کام لے لیا جائے تو یقیناً تباہی و بربادی سے بچا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، عجز و انکساری اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبے کی نوید، جبکہ تکبر، یاد رکھیے گا، یہ غصہ جو ہے یہ تکبر کی ہی ایک علامت ہے۔ تکبر ذلت، پستی اور گھٹیا پن کی علامت ہے۔ وہ اس لیے کہ جس درخت پہ پھل آتا ہے، آپ نوٹ کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ غور کیجئے گا کہ جس درخت پہ بھی پھل آتا ہے اس کی ڈالیاں زمین بوس ہوتی ہیں، زمین کو ٹچ کرتی ہیں، زمین کو چھوتی ہیں، جبکہ بے ثمر وہ درخت جس کے اوپر کوئی پھل پھول نہیں آتا ہے، وہ کس طرح سے تن کر اکڑ کر کھڑا ہوتا ہے۔ بالکل یہی مثال انسان کی بھی ہے۔ ڈیئر آڈینس، غصہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ جب آپ غصہ کرتے ہو تو در حقیقت آپ کمزور پیچ پہ چلے جاتے ہو۔ میں اس کو ثابت کرتا ہوں۔ اس کا مظاہرہ آپ ٹی وی ٹاک شو میں دو سیاسی حریفوں میں بحث و مباحثے کے دوران دیکھ سکتے ہیں۔ اٹ از جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ ان میں سے جو فریق بھی غصے میں ہوتا ہے یا اشتعال میں آ جاتا ہے، وہ اپنا نقطہ نظر صاف، واضح اور مدلل انداز میں بیان نہیں کر سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غصے میں اکثر انسان توازن کھو بیٹھتا ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ فریق جو شانت ہوتا ہے، تحمل اور بردباری سے کام لیتا ہے، اس کے لہجے میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، جو اس شخص کے پر اعتماد ہونے کی غماز ہوتی ہے۔ وہ شخص دھیمے لہجے میں اپنا نقطہ نظر صاف، واضح، مدلل اور پر اثر انداز میں بیان کرتا ہے کہ سننے والے اش اش کر اٹھتے ہیں۔ گویا ثابت ہوا کہ غصہ آپ کو کمزور کرتا ہے اور دوسروں کی نظر میں ذلیل و رسوا کرتا ہے، جبکہ صبر، تحمل اور بردباری آپ کو طاقتور اور داد و تحسین کا مستحق ٹھہراتی ہے۔ پیارے سامعین، تجربات و مشاہدات سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا میں صبر و تحمل اور بردباری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، یعنی اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اسی دنیا میں بلند مقام اور مرتبے سے نواز دیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ غصے پہ قابو پانا چاہیے یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ سب کی یہی رائے ہوگی کہ غصے پر قابو پانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ان انعامات کا بتلاتا ہوں جو غصے پہ قابو پانے کی صورت میں رب تعالیٰ اپنے بندے پہ فرماتا ہے۔ آپ بھی سنیں گے تو اور آپ بھی کہیں گے بالکل غصے پہ قابو پانا چاہیے۔ پہلا انعام، جب آپ کو غصہ آئے تو آپ اپنی زبان دانتوں میں دبائیں اور دل سے جو دعا مانگو گے، رب تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کا رب تعالیٰ فرماتا ہے، میرا رب تعالیٰ فرماتا ہے، میں میرے بندے تمہاری وہ دعا قبول کروں گا۔ نمبر 2، جب کوئی آپ سے زیادتی کرے، آپ کا دل دکھائے، آپ کو تکلیف دے، آپ اسے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 3 انعامات سے نوازے گا۔ نمبر 1، آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 2، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ نمبر 3، جب آپ تباہی کے دہانے میں گرنے لگیں گے تو رب تعالیٰ تمہیں بچا لے گا۔
سبحان اللہ، کیا بڑے انعامات ہیں، اور ان میں ایک اور بھی ہے جو میں شروع میں ہی بیان کر چکا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول کی صورت میں، کہ غصے کے ایک لمحے کے میں اگر آپ اپنے اوپر قابو رکھتے ہو تو آپ اپنی زندگی کے 100 دنوں میں یا 100 دنوں کا اضافہ کر لیتے ہو. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ زندگی کتنی انمول ہے، اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے انسان کے لیے. تو انسان کو چاہیے کہ اسے اپنے غصے کی نظر نہ ہونے دے، بلکہ کسی تعمیری کام میں اس کو صرف کرے، کہ آپ کو بعد میں جب آپ رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو آپ کو پچھتاوا نہ ہو کسی طرح کا بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غصے پر قابو کیسے پائیں. اوکے، میں ایک کوڈ بیان کرتا ہوں، میں بعد میں اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر دوں گا. ایجوکیشن از دا ایبلٹی ٹو لسن ٹو آلموسٹ اینی تھنگ وداؤٹ لوزنگ یور ٹیمپر اور سیلف کانفیڈینس، سیڈ بائی رابرٹ فراسٹ. ڈیئر آڈینس، اس کا مطلب یہ بنتا ہے تعلیم، اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنائیے. تعلیم اس صلاحیت کا نام ہے جو آپ کو اپنے بارے میں کسی سے کسی طرح کی بھی کوئی بھی بات سننے کا، آپے سے باہر ہوئے بغیر سننے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے آپ میں. کہ مینس یاد رکھیے گا، اگر آپ کے بارے میں کوئی شخص کوئی بھی بات کرتا ہے تو آپ کو فوری طور پر آپے سے باہر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غصے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ محض اس شخص کی اوپینین ہو سکتی ہے اور یہ کہ یقینی طور پر غلط ہی ہوگی، کیونکہ آپ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیا ہو. تو اس لیے کسی کی بات پر تو غصے میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر آپ تھوڑا سا بھی شعور رکھتے ہیں. تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، مجھ سے یہ بات تو برداشت ہوتی نہیں ہے. میرے خیال میں یہ بالکل ہی غلط ایٹیٹیوڈ ہے. یہ اب میں یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں آپ کو کہ مثال کے طور پہ آپ روڈ پہ جا رہے ہو، کوئی آپ کو آواز لگاتا ہے، اوئے پاگل. You should not stop there because you are not mad, you are not پاگل. اگر آپ وہاں پر رکتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے آپ نے اس شخص کی بات پر بیلیو کر لیا، یقین کر لیا کہ آپ واقعہ ہی پاگل ہو. آپ وہاں پر کھڑے ہو کر اس سے الجھنا شروع ہو جاتے ہو. آپ کہتے ہو میں بتاؤں تمہیں میں کتنا بڑا پاگل ہوں میں. تو دس از ناٹ دا ایٹیٹیوڈ آف این ایجوکیٹڈ پرسن. یاد رکھیے گا یہ بات. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ سقراط کو کسی نے گالی دی، ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے. یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ایجوکیٹ کرتا ہوں، موٹیویٹ کرتا ہوں میں، کہ یاد رکھیے گا جب آپ کوئی کارنامہ انسانیت کے لیے سر انجام دیتے ہو تو آپ مذہب سے اوپر اٹھ جاتے ہو. مذہب ایک ثانوی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. آج میں سقراط کو کوٹ کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ irrespective of his religion، کوئی ایک بہت بڑا فلاسفر تھا، اس کا ایک نام ہے. سقراط کو کسی نے گالی دی، سقراط مسکرا پڑے. ساتھ میں کوئی لگائی بجائی کرنے والا بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا عجیب شخص ہو، اس نے آپ کو گالی دی اور آپ مسکرا رہے ہو. سقراط پھر مسکرایا، کہنے لگا مجھے معلوم ہے میں کیا ہوں، یہ شخص غلط کہہ رہا ہے. کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ جناب، خود شناسی بھی کسی چیز کا نام ہے. انسان کو کم سے کم خود شناس تو ہونا چاہیے، اگر بہت زیادہ نہیں تو کم سے کم اپنے بارے میں تو اس کو علم ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کچھ بولے اور آپ فوری طور پر بھڑک اٹھیں. خود کو پہچانیے اور محض دوسروں کی رائے پہ آپے سے باہر مت ہو جایا کیجیے. اور ون مور تھنگ جناب، صبر بھی کسی چیز کا نام ہے. یہاں پر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ نماز ایک بہت اہم عبادت ہے. قرآن حکیم میں کوئی 700 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے کہ نماز قائم کرو. نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی کہ نماز جنت میں لے جانے والا ایک عمل ہے.
کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نماز پڑھو گے تو رب تعالیٰ کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا ساتھ تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ ہاں، صبر ایک ایسی عبادت ہے کہ جہاں قرآن حکیم میں جہاں صبر کی تلقین کی گئی ہے، اگلی ہی آیت جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری کے طور پر دی گئی ہے۔ بے شک رب تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، بے شک میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ سامعین، یہاں پہ میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، جس شخص کو بھی خالق حقیقی کا ساتھ نصیب ہو جائے، آپ ذرا غور کیجئے اس کی طاقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ تمام طاقتوں کا وہ سرچشمہ ہے، تمام طاقتوں کا وہ منبع ہے، ماخذ ہے۔ جس شخص کو بھی رب تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جائے تو پھر کیا اس کو دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت رہتی ہے یا دنیا والوں کی ضرورت رہتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ دنیا ایسے شخص کے پیچھے ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا، صبر ایک مشکل کام ہے، لیکن اسی لیے اس کا اجر بھی بہت بڑا رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھیں مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ اب اگر رب تعالیٰ کا ساتھ آپ کو نصیب ہو جائے تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ پھر بھی اگر آپ کو میری بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو میں آپ کو چند ایک اہم نکات بتاتا ہوں جس سے آپ کو آپ کا غصہ کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ رب تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، یا رحمان و یا رحیم۔ میں دوبارہ سے دوہرا دیتا ہوں، یا رحمان و یا رحیم۔ ان دونوں ناموں کا آپ نے اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، وضو بے وضو، ہر وقت ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ غصہ نہیں آئے گا آپ کو۔ یاد رکھیے گا، اس کو یہ سمجھیں کہ آپ دوائی کا استعمال کر رہے ہو، اور آپ کو پتہ ہے نا، دوائی جو ہے اس کا کام ہے کام کرنا، اثر دکھلانا۔ وہ نہیں دیکھتی کہ اس کو استعمال کرنے والا کون ہے، وہ بلا تفریق کام کرتی ہے۔ اینڈ نمبر 2، کوشش کریں وہ جگہ وقتی طور پہ چھوڑ دیں جہاں پر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ آپ کو غصہ آ رہا ہو، وہ جگہ آپ چھوڑ دیں۔ نمبر 3، پانی پیجئے۔ پانی غصے اور آگ دونوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جسم اور دماغ کو توانائی دیتا ہے۔ بلا تفریق کے پینے والا کون ہے؟ اینڈ لاسٹ آف آل، خاموشی اختیار کیجیے۔ کہ یاد رکھیے گا، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا، تیرا بولنا اگر چاندی ہے تو تیری خاموشی سونا ہے، مینز گولڈ ہے۔ یاد رکھیے گا، خاموشی عقل مندوں کا شیوا ہے۔ خاموشی عقل مند کا وہ ہتھیار ہے جس کا استعمال وہ جاہل کی باتیں سنتے ہوئے کرتا ہے۔ اینڈ ون مور تھنگ، یاد رکھیے گا، تمہاری خاموشی تمہارے عیبوں کو بھی ڈھانپتی ہے۔ آپ کا رعب اور دبدبہ دوسروں پر تب تک طاری رہتا ہے جب تک آپ خاموش رہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ بات کرنا شروع کرتے ہو، آپ کے اندر کا کنگلا پن جو ہے دوسروں پر عیاں ہو جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے۔ آپ کی حقیقت، آپ ہو کیا، دوسروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس لیے خاموشی جو ہے یہ تو آپ کا زیور ہونا چاہیے، اور غصے کے عالم میں خاموشی تو اور بھی ضروری ہو جاتی ہے کہ مبادا کو غلط الفاظ نہ منہ سے نکل جائیں۔ یاد رکھیے گا، زبان کے اوپر کنٹرول کرنا یہ بڑے ہی عقل مندوں کا کام ہے۔ میں یہاں پر ایک کوٹ کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہایت ہی جلیل القدر صحابی ہوئے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کہیں کہ باوثوق معتبر ساتھی، آپ اپنی زبان کے اوپر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا ہوں، کہ اپنی زبان کے اوپر ہر وقت پتھر رکھا کرتے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے صدیق اکبر، آپ اپنی زبان کے اوپر ہر وقت پتھر کیوں رکھتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان باہر نکالی اور انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اس نے ہمیشہ مجھے مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ یاد رکھے گا، آپ کی یا میری 99% جو مصیبتیں ہیں یہ ہماری اپنی ہی پیدا کردہ ہوتی ہیں، ہماری اپنی ہی زبان کی پیداوار ہوتی ہیں، تو ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اور مور اوور، آپ غصے کے عالم میں چاہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد بھی کر سکتے ہیں۔ غصے کی کیفیت انشاءاللہ تعالیٰ جاتی رہے گی۔ آخر میں ایک واقعہ شیئر کرتا چلوں، اس کے بعد میں اینڈ کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، نام تو یقینی طور پہ آپ نے سن رکھا ہوگا، کیا فہم و فراست کا دریا تھے، فہم و فراست کا شہر تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دفعہ ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ندی کے کنارے پہ پہنچے۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک بچھو ایک نہایت ایک زہریلا کیڑا ہے کہ وہ پانی میں گرا پڑا تھا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس پر رحم آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی ہتھیلی پانی میں کی اور اس بچھو کو اوپر اٹھایا تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے۔ وہ بچھو جیسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہتھیلی پر آیا، اس نے ڈنک مارا۔ یہ اس کی فطرت ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈنک مارتا ہے، تو اس کے ڈنک کی شدت، تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو یہی ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، وہ تکلیف برداشت نہ ہوئی اور آپ نے بے ساختہ غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ جھٹکا اور وہ بچھو دوبارہ پانی میں جا گرا۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنا ہاتھ دوبارہ نیچے کیا اور دوبارہ اس بچھو کو اپنی ہتھیلی پر اٹھایا۔ وہ بچھو جیسے ہی آپ کی ہتھیلی پر آیا، اس نے دوبارہ ڈنک مارا، اور گویا کہ یہ اس عمل کو بار بار دہرایا گیا، یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہتھیلی لہو لعان ہو گئے۔ دوسرے صحابی جو یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، علی چھوڑو اس کو، دفع مارو اس کو، اس نے آپ کا پورا ہاتھ لہو لعان کر دیا ہے، مرنے دو اس کو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو جواب تھا وہ ہمارے لیے مشرع راہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ڈنک مارنا اس کی بری خصلت ہے، جب یہ اپنی بری خصلت سے باز نہیں آ رہا تو جان بچانا تو میری اچھی خصلت ہے، میں اس سے کیسے باز آ جاؤں؟ سبحان اللہ۔ پیارے سامعین، اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ یاد رکھیے گا، اگر انسان ہے اور آپ میں انسانیت کی ذرا سی بھی رتی بھی باقی ہے تو آپ جو ہے اپنے دشمن کے ساتھ بھی بھلائی کیجئے۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پتہ تھا کہ یہ ایک موذی کیڑا ہے، موذی جانور ہے جو ڈنک مارتا ہے، جو کاٹتا ہے، جس کے میں زہر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ اینڈ ون مور تھنگ، اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو یہ اس کا ظرف، اس کی فطرت ہوتی ہے، جبکہ آپ پر یہ لازم آتا ہے کہ آپ اپنی فطرت اور ظرف کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے برائی کا جواب برائی سے دیا تو پھر آپ میں اور اس برے انسان میں کیا فرق ہوگا؟ then there would be no difference between you and him۔ یاد رکھیے گا،
اقبال کے اسی شعر کے ساتھ میں ختم کرنا چاہوں گا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. May God bless you all. Please subscribe for more videos. Thank you very much.